آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ نے 18ویں پارے کی تلاوت سنی، سورۃ المؤمنون کا آغاز۔ اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات سب سے پہلے ذکر کی۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، تحقیق ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے۔ اللہ وہ ایماندار لوگ ہیں کون؟ ان کا کام کیا ہے، وہ کرتے کیا ہیں، ان کی صفتیں کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی خوبی، سب سے پہلی صفت اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ نماز میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی خوبی، بندہ دنیا سے بیزار ہو کر صرف یکجا ہو کر اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو عاجزی، انکساری، اس کی آنکھوں میں آنسو، خشیت الہی، اللہ کا ڈر، یہ سب سے پہلی خوبی ہے مومن کی کہ نماز میں عاجزی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور دوسری خوبی والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ بیہودہ باتوں سے بھی اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں مومن۔ بیہودہ باتیں کیا مطلب ایسی باتیں جن کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ایسے شغل میلے لگے ہوتے ہیں تو مومن وہاں سے اعراض کر جاتے، ہٹ جاتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ جو کھڑے ہیں ان کو مبارک ہو۔ تو اگر کہیں پہ لڑائی جھگڑا، گالی گلوم ہو رہی ہے تو اس سے پرہیز کرتے ہیں کہ گالی سننا، سنانا، دینا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن بیہودہ باتیں جہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں وہاں سے کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، دور چلے جاتے ہیں۔ یہ مومن کی صفات ہیں۔ حضرات مومن بننا آسان نہیں ہے، جو بن جائے گا پھر اللہ فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، جو بن جاتا ہے پھر کامیابی ہے اس کے لیے۔ تیسرے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے ہیں۔ اس کی وضاحت میں کل آپ نے سن لیا تھا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، مومن کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ اپنی نفس کی، اپنی شرم گاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ مومن ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، سوائے ان کی بیویاں یا ان کی جو لونڈیاں ہیں ان پر ان کو ملامت نہیں کیا جائے گا۔ ہاں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہیں سے لوگ ہیلے بھی بناتے ہیں کہ اگر بیوی مخصوص ایام کے اندر تو پھر بندہ کیا کرے؟ اللہ نے کہا کہ ادھر رک جائے، ایسا انداز اختیار کرے جس سے وہ اپنے اس کی پریشانی دور ہو جائے، لیکن دوسری طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے منع کر دیا، حرام قرار دے دیا۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی آگے حد سے بڑھے گا وہ زیادتی کرنے والا ہوگا، اس کے علاوہ اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور مومن کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ مومن کی صفات ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، مومن اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ جہاں خضوع خشوع کا تذکرہ کیا اللہ نے، وہاں اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ پابندی بھی کرتے ہیں نماز کی۔ یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھتے ہیں دوسری نہیں پڑھتے، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہوتا ہے صبح بھی جماعت، ظہر بھی، عصر، مغرب، عشاء، مجبوری اور بات ہے، سفر میں تھا انسان نہیں آ سکا۔ اچھا اللہ اگر یہ صفتیں مومن میں پائی جائیں تو پھر وہ لوگ، ان کا انعام کیا ہے؟ کامیابی تو ہے ان کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اللہ فرماتے ہیں پھر یہی لوگ جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے۔ جنت الفردوس جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے یہ جنت الفردوس۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ اللہ سے
جنت کا سوال کرے نا، یہ کہا کرے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جب بھی دعا کیا کریں جنت کا، جب سوال کریں نا جنت الفردوس کا کیا کریں۔ وہ اللہ آج کل تو بخشنے کے انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، معافی دینے کے لیے بیٹھے ہیں نا، اللہ رمضان کا مہینہ ہے، بخششیں جاری ہیں، تو مومن کی زبان پر یہ الفاظ ہوں اللہ مجھے جنت الفردوس دے دے، اور اللہ فرما دے کہ جو بھی نمازی نماز پڑھنے آئے، تراویح پڑھنے آئے، قرآن سننے آئے، قرآن سنانے آئے، جنہوں نے بھی جنت کا سوال کیا، اللہ تمام فرشتوں کے سامنے کہہ دے کہ جن لوگوں نے جنت الفردوس کا سوال کیا میں نے انہیں جنت الفردوس عطا کر دی ہے۔ کتنی بڑی اجر کی بات ہے۔ اور مسلمان جب بھی دل سے دعا کرے تو اللہ سے فردوس مانگا کرے، فردوس بہت بڑا مقام ہے۔ حضرات ذی وقار، ابھی آپ نے سورۃ النور کی تلاوت بھی سنی، اس سورت کے اندر کافی سارے مسائل بھی اللہ نے ذکر کیے۔ سب سے پہلے اس سورت کا شان نزول، اس کی آیات بڑی اہمیت والی، بڑی مقام والی۔ پہلے میں لعان کا تذکرہ کرتا ہوں، اس کے بعد جو اس کا اصل واقعہ اس کی طرف چلتے ہیں۔ لعان کسے کہتے ہیں؟ لعان اللہ رب العزت نے، یہ وہ مقام ہے جب خاوند اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے خاوند کو کسی غیر کے ساتھ دیکھ لے اور ان کے پاس گواہ بھی موجود نہ ہوں تو پھر لعان ہوگا۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی کا ایسا مسئلہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں گواہ لے کر آؤ، بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، کتنے گواہ لے کر آؤ؟ 4 گواہ لے کر آؤ۔ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو میں اکیلا تھا، اور میں اس بات کی قسم اٹھاتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش بیٹھے ہیں، کیونکہ آسمان سے کوئی حکم جاری نہیں ہوا تھا۔ بار بار کہنے پر اللہ رب العزت نے پھر قرآن کی آیات نازل کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ ہاں پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیں وہ صحابی کون تھے؟ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سا صحابی تھے؟ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ قسمیں اٹھائیں، کتنی؟ 4 قسمیں اٹھائیں۔ کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں اٹھائیں۔ اب وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے 4 قسم اٹھائی، اس کے بعد 5ویں دفعہ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، 5ویں دفعہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت برسے۔ اتنے سخت الفاظ ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بیوی کو بھی بلایا، اس سے بھی کہا کہ آپ اگر غلطی ہو گئی ہے تو مان لیں۔ کہتے اللہ کے نبی میں نے تو غلطی نہیں کی، بات نہیں مانی انہوں نے۔ وَيَدْرَوْنَ الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ آپ فرماتے ہیں آپ بھی 4 دفعہ قسمیں اٹھائیں۔ 4 قسمیں انہوں نے اٹھائیں۔ 5ویں دفعہ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 5ویں دفعہ وہ کہے گی اگر میرا خامن سچا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب اور لعنت نازل ہو جائے۔ اب لعان ہو گیا، اس کو کہتے ہیں لعان۔ لعان ہوتا ہے لعنت والا معاملہ، جب گواہ کوئی نہ ہو پھر لعان ہوگا۔ لعان کے بعد دونوں میاں بیوی ہمیشہ کے لیے علیحدہ، ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ لعان کے بعد کوئی صورت باقی نہیں رہتی کہ وہ دونوں اکٹھے رہیں، کیونکہ جب 4 دفعہ قسمیں اٹھاتے ہیں تو 5ویں دفعہ جب پوچھا جاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا ہلال بن امیہ سے بھی پوچھا کہ اگر آپ بھول گئے ہیں یا آپ تہمت لگا رہے ہیں یا آپ غلطی کر رہے ہیں تو اللہ سے ڈر جائیں، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے اس کے بعد نہ صلح ہے، اس کے بعد کوئی اور حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں کلیار ہوں، میں سچا ہوں۔ اب بیوی بھی کہتی ہے کہ اگر میں جھوٹ بولتی ہوں تو علاقے کا مسئلہ ہے، علاقے والے کہیں گے جی ہمارے علاقے کا اس نے بدنامی کرا دی۔ حضرات ذی وقار، اور بعد میں تحقیق ہوئی، بچہ بھی پیدا ہوا
تو سیدنا ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سچے نکلے، اور اس کو بیوی کو سزا نہیں ملی کیونکہ انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی، لیان ہو گیا۔ اب اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے، لیان اسے کہتے ہیں، لعنت والا معاملہ۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں، کسی صورت میں بھی ان کے ساتھ صلح والا پہلو اختیار نہیں ہو سکتا۔ بیوی کو بھی 5ویں دفعہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو آپ مان لیں، اگر نہیں مانتی تو برقسم تک معاملہ چلا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اس سورۃ نور جیسے ہی اس کی روشنی ہے، یہ آپ کی اور میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی 2 پورے رکوع نازل کر دیے۔ جب ماں جی پر تہمت لگی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، افک، واقعہ افک آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ سیدہ پر تہمت لگی، لگانے والے شخص جو تھے ان میں سے ایک مصطح بن اساسہ، حمنہ بنت جہش اور عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، چوتھا حسان بن ثابت، یہ 4 شخص تھے، اور یہ 3 شخص جو تھے حمنہ بنت جہش، حسان بنت ثابت اور مصطح بن اساسہ، یہ 3 ان کو سزا مل گئی تھی، اور عبداللہ بن ابی کو سزا کیوں نہ ملی؟ کیونکہ وہ بہت بڑا منافق تھا، دین اس کے اندر تھا نہیں، اس نے کلمہ جو پڑھا تھا نام کا، تو اگر اسے سزا ملتی تو پھر اس نے دین کے اندر مزید بگاڑ پیدا کرنا تھا۔ واقع افق میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، آپ کی اور میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے رب نے پاک دامن ثابت کر دیا۔ آج کے اس دور میں ہم دنیا کا سب سے بڑا وکیل کھڑا کر دیں تو ہم کہتے ہیں ہم کیس جیت جائیں گے۔ کوئی فلاں وکیل کو کھڑا کر رہا ہے، کوئی فلاں وکیل کو، بھی یار یہ بڑا وکیل ہے، اس کی بڑی پہنچ ہے، تو حضرات ذی وقار اس شخصیت کے، اس خاتون کے کیا ہی کہنے جس کی سفارش اور جس کی گواہی میں رب نے قرآن کی آیات نازل کر دی ہیں، جس کا وکیل اور جج خود رب العالمین بن گیا ہے۔ کیا اس عورت کی عظمت ہوگی؟ قیامت تک آنے والا مسلمان ان آیات کی تلاوت کرتا جائے گا اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرتا جائے گا۔ آج 17 رمضان ہے جی، اس سے بھی اللہ نے نسبت بنا دی ہے، اور ماں جی کی وفات کا دن بھی 17 رمضان، تو آج سورۃ نور کی تلاوت بھی ہوئی، تو کیسا اللہ نے میل ملایا ہے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ حضور علیہ السلام پریشان تھے، آنکھوں میں آنسو بہا رہے ہیں، کس کے لیے؟ او پیاری عائشہ کے لیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضور علیہ السلام فرما رہے میرے صحابہ، اس شخص سے جو میری گھر والوں کے بارے میں جس نے تہمت لگائی اس کو سمجھائیں، اس نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، صحابہ کھڑے ہو گئے، تلواریں لے کر آ گئے، اللہ کے نبی آرڈر جاری کریں، اس کی گردن اتار دیں گے جس نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ اب حضور پریشان ہیں، پیارے عمر بیٹھے ہیں، روح زمین پر بیٹھ کر مشورہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پیارے عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ یہ بتائیں آپ کا رشتہ کس ہستی نے کرایا ہے؟ یہ جو نکاح ہوا کس نے کرایا ہے؟ کس کی رضامندی سے ہوا؟ پیارے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عمر یہ تو اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، یہ رشتہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ تو پیارے عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی پھر پریشان نہ ہوں، اگر میرے رب نے یہ رشتہ آپ کا کرایا ہے تو رب ہی اس کا حل نکال دے گا۔ میرا اللہ اپنے نبی کے گھر میں جو اس کی عورت ہے، جو اس کی زوجہ ہے، وہ اللہ اس کو ہمیشہ پاک دامن بناتا ہے۔ جب سیدنا عمر روح زمین پر بیٹھ کر یہ مشورہ دے رہے ہیں، ادھر سے جبرائیل امین رب کا قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ اے نبی پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پاک مردوں کے لیے اللہ نے پاک عورتیں بنائی ہیں، اور پاک عورتوں کے لیے اللہ نے پاک مرد بنائے ہیں۔
خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد بنائے ہیں، اور اللہ نے تو آپ کی بیویوں کو مبرہ اور پاکیزہ بنا دیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے تو آپ کے گھر سے پاکیزگی ناپاکی کو اللہ نے ختم کر دیا۔ اللہ تو چاہتا ہے آپ کا گھر پاکیزہ ہو جائے۔ تو امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ نے مقام دیا، جو اللہ نے پھر آسمان سے قرآن کی آیات نازل ہوئیں، حضور پریشان ہیں، قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، حضور کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، روشنی کے آثار ہیں، صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا تھا جب قرآن کی آیتیں اتری ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ماں جی سیدہ عائشہ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں، سیدہ ام رومان کہتی ہیں، پیاری بیٹی شکریہ تو ادا کر دے اپنے خاوند کا، پیارے نبی کا، کہ انہوں نے آپ کی برات نازل کی ہے۔ فرماتی ہیں بعد میں شکریہ ادا کروں گی، پہلے اس ذات کا شکریہ ادا کروں جس نے آسمان سے بیٹھ کر جبرائیل کے ذریعے میری گواہی پیش کر دی ہے۔ سجدے میں گر گئی، رو رہی ہیں۔ حضرات جو رب کے ہو جاتے ہیں پھر رب ان کو ضائع نہیں کرتے، پھر رب ان کی گواہیاں آسمان سے بیٹھ کر دیتے ہیں، رب اتنا مقام دیتے ہیں۔ حضرات ذی وقار اللہ نے پیاری ماں کو اتنا مقام دیا، آنکھوں میں آنسو ہیں، رب کے حضور سجدہ کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بعد قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم آج کے بعد مستہ بن اساسہ کا خرچہ بند کر دوں گا، رشتہ دار تھا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے پوری دنیا مخالف ہو جائے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، جب اپنے مخالف ہونا تو پھر زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب ادھر سے مستہ بن اساسہ کا پورا خرچہ سیدنا صدیق اکبر اٹھا رہے ہیں، اور جو بندہ کسی کے گھر سے روٹی کھا لے اس کے گھر کے خلاف ہو جائے، آج کے دور میں کتنے ہم اس کے بارے میں سخت الفاظ کہیں گے، وہ کیسا منظر ہوگا جس منظر پر سیدنا صدیق اکبر پریشان ہیں، بیوی بھی پریشان ہے، بیٹی بھی پریشان ہے، کائنات کے امام بھی پریشان ہیں، اور تہمت لگانے والوں میں اپنے بھی شامل ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم آج کے بعد مستہ کا خرچہ میں نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ الفاظ تھے، آسمان کے رب نے قرآن نازل کر دیا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ کائنات کے رب نے کہا جو بندے بھی دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، قسمیں اٹھانے کے بعد اپنی قسم کو واپس لے لیتے ہیں، اللہ ان پر اپنا فضل نازل کرتا ہے، اللہ پھر ان کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ قسم اٹھانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر قسم کا کفارہ ادا کر رہے ہیں، کہتے ہیں آج کے بعد میں مستہ کا دوبارہ خرچہ شروع کر دوں گا۔ کوئی ہے ایسا شخص ہے جس کے گھر والوں پر اتنا تہمت لگائی جائیں پھر بھی وہ بندہ اتنا برداشت میں ہو؟ حضرات ایسے نہیں، رب نے گھر والوں کو، اس کو یار کو صدیق بنا دیا اور بیٹی کو صدیقہ کائنات بنا دیا۔ لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر آپ اتنے مقام والے ہیں، آپ کی وجہ سے، آپ کی بیٹی کی وجہ سے رب نے قرآن میں آیتیں نازل کر دیں۔ رب نے آپ کے مقام کے لیے کہیں پہ اللہ نے آپ کے گھر والوں کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ جو آپ کی زوجہ محترمہ، حضور کی زوجہ محترمہ، یہ آپ کی بیٹی، یہ صدیقہ کائنات، آپ یہ بتائیں جس عورت کی پرورش سیدنا صدیق اکبر نے کی ہو اور زوجہ رسول بنی ہو، اس عورت کے کیسے ہی مقام ہوں گے؟ اتنی عزت والی، مقام والی، اللہ نے اس قدر انعام عطا فرمایا، اس قدر پروٹوکول دیا۔ سیدہ طاہرہ طیبہ رافعہ ساجدہ، رب کے حضور سجدے کرنے والی، مقام والی، عزت والی، اللہ رب العزت نے اس قدر مقام عطا کیا کہ وہ سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ آئے تھے، تہمت ان دونوں کے ساتھ لگی تھی نا، اللہ نے جیسے سیدہ کو پاک دامن ثابت کیا ایسے سیدنا صفوان کو بھی اللہ نے پاک دامن ثابت کر دیا۔ نبی کے صحابہ پاک دامن ہیں، غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن حضور کے گھر میں اللہ فرماتے ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں،
مومنوں کی مائیں پاکیزہ ہوتی ہیں۔ اب کہنے والا کہہ دے میں ماں عائشہ کو ماں نہیں مانتا، تو حضرات وہ مومن کی ماں ہے، وہ مسلمان کی ماں ہے، وہ کلمہ پڑھنے والے کی ماں ہے۔ یہ وہ آپ کی ماں ہے، وہ میری ماں ہے، ایک آپ کی ماں ہے، ایک میری ماں ہے۔ کسی کے سر پر دوپٹہ کرنڈی کا، کسی کے سر پر دوپٹہ ململ کا، کسی کے سر پر دوپٹہ کاٹن کا۔ اے ماں عائشہ وہ ماں ہے جس کے سر پر رب نے دوپٹہ دیا تو سورہ نور کا دے دیا۔ ایسا مقام، وہ پھول کی خوشبو، اس قدر خوشبو ہوتی تھی سیدہ طاہرہ کی، حضور علیہ السلام محسوس کر لیا کرتے تھے، اور سیدہ ناراض ہوتی تو حضور کو پتہ چل جایا کرتا تھا۔ ایسی با وفا، ایسی محبت کرنے والی حضور سے، اور حضور آپ سے محبت کرنے والے۔ حضور فرماتے ہیں اے پیاری فاطمہ، کیا تم اس عورت سے محبت نہیں کر سکتی جس سے تیرا بابا بھی محبت کرتا ہے؟ اللہ کے نبی میں محبت کروں گی، بتائیں تو صحیح۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ پھر سن لے، تیرے بابا کو پیاری عائشہ سے محبت ہے، کیونکہ یہ عائشہ وہ شخصیت ہے جس کے لیے آسمان سے جبرائیل آ کر کہتے ہیں اے نبی اس اپنی پیاری بیوی کو کہہ دیں آسمان کا رب آسمان پر بیٹھ کر پیاری عائشہ کو سلام پیش کر رہا ہے۔ عائشہ کے تذکرے ہوتے ہیں آسمان پر، عائشہ کا نام لیتے ہیں تو ولی لوگ لیتے ہیں، فرشتے نوری عائشہ کا نام لیتے ہیں، پاک دامنہ کا نام لیتے ہیں، عزت والی بیوی کا نام لیتے ہیں۔ تو خاتون جنت کی ہے ماں عائشہ، کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خود خالق کے دو جہاں عائشہ۔ سورہ نور میں ہے جس کا تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔ آقا اور صدیق میں جتنا پیار ہے اسی پیار کی کہکشاں عائشہ، ہے اسی پیار کی کہکشاں عائشہ۔ رب نے قرآن میں بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ اللہ نے کس قدر مقام عطا کیا، رب نے اس قدر عزت دی، رب نے اس قدر مقام دیا ماں عائشہ کو۔ اللہ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو قرآن سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔